السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم جزاک صلی علی النبی النبی وعلی آلہ وسلم تسلیم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت پیارا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی بندے کو یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں. نہیں ہو رہا تو بیک کر کے دوبارہ جوائن کر لو. تو حاضرین اور ناظرین، میری بہنوں، ہم سب اس وقت اللہ کے ذکر کے لیے اور اس کے نبی کے ذکر کے لیے اس محفل میں جمع ہیں. تو یقین کریں ہم اگر اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جماعت میں، بڑی جماعت میں ہمیں یاد کرے گا. تو میں اپنی حمد باری تعالیٰ کے لیے دعوت دیتی ہوں سسٹر سدرا سے، وہ آئیں حمد باری تعالیٰ سنائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ. جی آ رہی ہے. اوکے. جب تیری شان کریمی جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا کے ہاتھ اٹھتے نہیں، جھولی میری بھر جاتی ہے. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر کہ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں میں تیرے حرم، جی آواز نہیں آ رہی سکھا جی؟ السلام علیکم، آ رہی؟ جزاک اللہ خیر۔ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ زمین و زماں تمہارے لیے، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر،
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, चनीनो चना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। मकीनो मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। तो माशाल्लाह इस महफिल में आज जुम्मे का दिन है, बहुत बाबरकत महफिल है। आप सब मेरी बहनें अपने लबों को दरूद शरीफ से तर रखें। कोई पता नहीं कौन सी घड़ी कबूलियत की घड़ी हो, आपकी दिली मुरादें बदलाएं। तो मैं हमारी महफिल को आगे बढ़ाते हुए अपनी बहुत प्यारी सिस्टर जिन्होंने ये उमती सिस्टर शुरू की है, हमारी एडमिन सिस्टर नाहिद को दावत देती हूँ कि वो आए और नाते रसूल पाक बयान करें। जज़ाकल्लाह है। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा फी दारैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला के चुने हुए इतने नायाब हीरे हों, वहाँ मुझ जैसी नाचीज़ की क्या भला औकात। सिर्फ 2 शेर हदियतन नजरानतन अकीदतन पेश करूंगी, इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ जारी रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफलिसे जिंदगी अब ना समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा से दरूं, एक पत्थर को आईना अगर मिल गया, उसका दीवाना हूँ, उसका मजज़ूब हूँ। क्या ये कम है कि मैं उससे मनसूब हूँ, सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, मुझको इतना तो ज़ादे सफर मिल गया, जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम, बन गया दिल मुज़फ्फर चराग़े हरम। और ये मैं कोशिश करूंगी कि इस शेर का हक अदा करूं। जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया, मुफलिसे जिंदगी यूं ना समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह
بہت پیاری، جزاک اللہ خیر۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، برکے جولی میری سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، برکے جولی میری سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، تو میں نے کیا کہا، جب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت پیاری محفل جاری و ساری ہے، سب بہنیں اپنے درود شریف پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تب میں اپنی بہت پیاری باجی منزہ سے کہتی ہوں، ان کی ڈینٹسٹ کی اپوائنٹمنٹ تھی، تو ان کی پلیز آ کے ایک پیاری سی نعت پڑھیں، جزاک اللہ ہے، پھر چلی جائیں۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ باجی منزہ آپ میوٹ ہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ تو پھر جی آپ کو پتہ ہے باجی منزہ کس نام سے ہیں؟ کہیں یہاں سے تو نہیں ان کو کیا ہوا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی وہ میں کہہ رہی تھی کہ ابھی ماشاءاللہ سے عمرہ جو کر کے آئے ہیں، تو اسی کا خاطر سے میں تھوڑی سی آپ کو 2-3 شعر سنا دیتی ہوں جلدی جی سے۔ جزاک اللہ۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، پھر یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، بس یاد اللہ
رہا اتنا بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی گالی پھر یاد نہیں کیا کیا نظر آئے پھر یاد نہیں کیا کیا مکے کی فضا میں طیبہ کی ہواؤں میں مکے کی فضا میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ آپ نے تو مدینہ یاد کرا دیا. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. تیری جالیوں کے پیچھے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے. ماشاء اللہ خیر. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب میں اپنی بہت پیاری نعت مدیحہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں تو نعت رسول پاک بیان کریں. جزاک اللہ خیر. سب سامعین و حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سچے عاشقی رسول کی خواہش کیا ہوتی ہے، بس اسی سے ریلیٹڈ بہت خوبصورت کلام پیش کرنا چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں اور سب سننے والوں کے حق میں اس کلام کی اس دعا کی قبولیت کریں. آمین. جاگتے سوتی خوابی تمنا دیکھوں جاگتے سوتی خوابی تمنا دیکھوں اب میں ہر محمد کا
سبحان اللہ. دیکھوں اب میں ہر لمحہ محمد کا سراپا دیکھوں. وقف کر دوں میں زبان اس میں محمد کے لیے. وقف کر دوں میں زبان اس میں محمد کے لیے. دل کی ہر گوشے پہ اس نام کو لکھا دیکھوں. اب میں ہر لمحہ محمد کا سراپا دیکھوں. سر پہ دامان محمد ہو اگر سایہ فگن. سر پہ دامان محمد ہو اگر سایہ فگن. دھوپ دیکھو نام تپتا ہوا صحرا دیکھوں. اب میں ہر لمحہ محمد کا سراپا دیکھوں. میں نے طیبہ کی طرف رکھتی سفر باندھ لیا ہے. اب میں دنیا کی طرف مڑے کے بھلا کیا دیکھوں. جاگتے سوتے یہی
भी तमन्ना देखूं, अब मैं हर लम्हा मुहम्मद का सरापा ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਹੈ। ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗਜਰੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਜ਼ਿਕਰੇ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਾ ਲਵਾਂ। ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ਖੂਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਜੇ ਸਵਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਨਾਤ نبی دی سنا لواں۔ محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنی بہت پیاری سسٹر عذرا سے درخواست کرتی ہوں وہ آئیں نعت رسول مقبول بیان کریں۔ جزاک اللہ خیر، پڑھیں عذرا سسٹر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے کہنے کے مطابق بس چھوٹا سا ہی پڑھوں گی۔ جی جی ٹائم کم ہے، ٹائم جزاک اللہ خیر۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ مجھے خوب جان لے منزلیں یہ شکستہ پا کوئی اور ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ جو تمہاری جالی سے متصل ہے سکوں کے پیچھے خجل خجل، جو تمہاری جالی سے متصل ہے سکوں کے پیچھے خجل خجل۔ نہیں میں نہیں وہ مریض دل، نہ میرے سوا کوئی اور ہے۔ بلغ العلا بکمالہ۔ میری التجا ہے یہ دوستو، کبھی تم جو سوئے حرم چلو، تو بنا کے سر کو قدم چلو، تو بنا کے سر کو قدم چلو، کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ بلغ العلا بکمالہ۔ یہ گمان تھا کئی سال سے، یہ یقین ہے کئی روز سے،
ये गुमान था कई साल से, ये यकीन है कई रोज से, मेरे दिल से गुंबदे सब्ज का ये मामला कोई और है, बलगल उला बिकमालिही, कशफद्दुजा बेजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह बहुत प्यारी नात। हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नाहिद सिस्टर आप कुछ बात करना चाहती हैं तो आए। जज़ाकल्लाह है। आगे मैं सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। आज आपकी महफिल है, आज की आप होस्ट हैं माशाल्लाह। मुझे बस एक रिक्वेस्ट करनी है कि अभी भी हमें जो हमारा मिलाद ग्रुप है उसके ऊपर भी और पर्सनली भी मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज़ नात पढ़िए, प्लीज़ नात पढ़िए। हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं, तो आप सब से इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि हम लोग 2-2 शेर अगर पढ़ें तो बाकी लोगों को भी चांस मिल सकता है। तो जो लोग अभी हाजरीन महफिल हैं हमारे साथ, उनके मुझे पर्सनली भी मैसेज आए हुए हैं, मैं उनसे इंतहाई माजरत करती हूँ। इंशाल्लाह आपको हर जुमा मुबारक में हमारी महफिल होती है और नई होस्ट होती हैं, एक बंदी ही की ये कोई वो गद्दी नशीन नहीं है, हर बंदी होगी डिफरेंट। हर फ्राइडे को आपको ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह। ये ग्रुप ही इसी का है इंशाल्लाह। तो प्लीज़ आप 2 अशार फरमाइए, तो इंशाल्लाह से फिर बाकी लोगों को भी इस तरह चांस मिल सकता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह है। मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों को पता है ये रजब का महीना है और 27वीं रजब को शब मेराज है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बाबरकत महीना है। तो इसी सिलसिले में मैंने बाजी रुबीना को रिक्वेस्ट की तो आए हमें कुछ नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बताएं, शब मेराज का जिक्र करें, जरा महफिल को नंगरमान। तो बाजी रुबीना आप आए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शब मेराज के हवाले से तो अभी हमारा प्रोग्राम बाद में होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं तो ज्यादा प्रेफर करूंगी कि कुरान शरीफ की थोड़ी उसका तर्जमा हो और तफसीर हो। तो वो स्टार्ट से हम थोड़ा शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा हम सबको साथ लेके चलें। और माशाल्लाह से सारी जो मेरी बहनें बैठी हैं, हमारे अंदर जो शबनम है, शबनम बहन हर वक्त हमें गाइड करती रहती हैं और हर वक्त हमें कुरान और अहादीस की रोशनी में हर मसले का हल और हर बात जो है वो हमें बताती रहती हैं। इससे हमारे ज़हन जो है वो खुल चुके हैं। अभी हमें पता है कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या बताया है, क्या बातों से मना किया है, किन बातों से मना किया है, किन बातों पे अमल करने का हुक्म दिया है। और औरतों के मसाइल से लेकर हमारी इज़्दिवाजी जिंदगी के हर किस्म का मसला जो है वो हमारी शबनम बहन हमारे साथ डिस्कस करती हैं और हमें बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ सिखाती हैं। लेकिन ये अल्लाह का कुरान शरीफ है, ये वो समंदर है कि जिसमें बेशक आप बहुत ज्यादा भी इल्म हासिल करते रहो तो फिर भी हम प्यासे हैं, फिर भी ऐसे लगता है कि जैसे अभी हमने एक सीप भरी है। तो ये वो समंदर है। तो यहाँ से इतना गहरी हर चीज है इसके अंदर कि अल्लाह ताला जैसे सारी मेरी बहनों ने ग्रुप बनाए और सबको साथ जोड़ना और जो मेरी बहनें साथ मिलके चलती हैं, अपना टाइम निकालती हैं, हमारी महफिलों में आती हैं। जैसे मेरी अलमास बहन काविश करती हैं, जैसे काशफा बहन है, शबनम बहन है, ये सारी बहनें कितनी मोहब्बत के साथ महफिलों को अरेंज करती हैं, सजाती हैं, अपना टाइम निकालती हैं। फिर उसके बाद लोगों को इकट्ठा करना और एक एक को जमा करके और फिर बैठाना, तो ये अल्लाह की एक बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का। तो अल्लाह का ये एहसान जो, और यहाँ पे परदेश में आके अल्लाह ताला का हम पे कितना करम है कि हम उसको और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हुए, उनकी याद में आंसू बहाते हुए, उनके इश्क में तड़पते हुए दिल लेकर और हर वक्त महफिल में जो बैठती हैं, ये मेरे अल्लाह की बहुत बड़ी तौफीक है। अल्लाह का लाख हजार शुक्र है कि अल्लाह ने हमें अच्छे लोगों के साथ जोड़ा
اور کچھ نہ کچھ ہمیں حاصل ہوتا رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب سے پہلے تو میرے رب تعالیٰ نے جو ہمیں آغاز کی صورت دی، یہ اتنی پیاری صورت ہے، اتنی پیاری صورت ہے، اس میں ہر چیز اللہ نے سما دی۔ تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو رب ہے تمام جہان والوں کا۔ میری بہنوں، تمام جہان والوں سے مراد ہے کہ پوری کائنات پہ ہر چیز، کوئی چیز جو ہے وہ اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ جب ہم غلطیاں کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ہر وقت اللہ کا رحم ہو رہا ہے، اور بڑا بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میرے مالک کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ مالک یوم الدین، اور مالک بھی ہے جزا کے دن کا، جس دن کسی کو بھی یہ مطلب نہیں ہوگا کہ کوئی وہاں پہ ایک لفظ بھی بولے، کوئی ایک اٹھا لب بھی اپنا کھول سکے۔ تو یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے جس دن ہمارے نامہ اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس دن وہ کون ہوگا؟ وہ مالک ہوگا، رب تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بیٹھے ہوں گے، اور بادشاہ کی کیا شان ہے۔ دنیا کے بادشاہ دیکھیے میری بہنوں، دنیا کے بادشاہ کہ ان سے ہم ان کے سامنے پیش ہوتے ہوئے کتنا اپنا سجاتے، کور کرتے، یہ کر، اور پھر اس کے بعد کتنے سلیقے کے ساتھ، ادب کے ساتھ وہاں جا کر اور کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر بڑی مختصر سی بات کرتے ہیں کہ یہ دنیا کے بادشاہ ہیں۔ لیکن جو کائنات کا بادشاہ ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، جس نے ہم سب کو بنایا، جس نے ہم سب کو ہر چیز عطا کی، جو ہماری روزی کا مالک ہے، جو ہماری ہر دکھ غم کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن مالک ہوں گے جو جزا کے دن میں۔ اس دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، اور جب اعمال نامے پیش کیے جائیں گے تو وہ رب کریم نے پہلے ہی اپنی صفت بیان کر دی، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ انسانوں پر کیسے اس دن رحم ہوگا؟ اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسی سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ جب بھی ہم جھکتے ہیں تو صرف اسی رب کریم کے آگے جھکتے ہیں۔ ایاک نستعین، اور اس سے اپنی تمام حاجات کے لیے مدد مانگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کیے ہوئے وہ لوگ ہیں میری بہنوں جنہوں نے نہ اپنے رات کو دیکھا اور نہ دن کو دیکھا، نہ آرام کو دیکھا، نہ سکون کو دیکھا۔ وہ کیا کرتے رہے؟ اللہ کی یاد میں لگے رہے، اللہ کے لوگوں کو منانے کے لیے لگے رہے، خدمت خلق کرنے کے لیے لگے رہے، اور کیا کرتے رہے کہ ہر وقت اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہے۔ وہ تھے انعام کیے ہوئے لوگ۔ اور کیا ہے؟ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور نہ کہ مغضوب لوگوں کا، نہ کہ غضب کیے گئے لوگوں کا، جن پر اللہ پاک تو نے اپنا غضب کیا۔ عذاب میں مبتلا جو ہوئے لوگ، ان کا اللہ ہمیں راستہ نہ دکھانا۔ بے شک اللہ تعالیٰ گمراہوں کے راستے سے ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ یہ ہمارے سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع ہے اور پہلی ہی آیات ہیں، ان کا تھوڑا سا ترجمہ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کا کوئی بھی میری بہنوں جو انہوں نے لکھا، انہوں نے یہی لکھا کہ اس کا مطلب سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ چھپا کے رکھا ہے، ہم سب کو ظاہر نہیں کیا۔ بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ ہوگا۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ کتاب اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کتاب ہے، کتاب قرآن شریف، قرآن مجید حکمت سے بھرا ہوا ہے، نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہماری ازدواجی زندگی سے لے کر پوری ہماری زندگی کی ہر ایک چیز اس کے اندر
اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا ایک کتابچہ بنا کر دیا کہ جس میں ہمارے پاس ہر ایک چیز کا حل ہے، ہر مشکل کا حل ہے، ہر پریشانی کا حل ہے، اور اس کے بعد ہر نعمت جو اللہ نے ہمیں دنیا میں دی اس کا ذکر کیا گیا، اور رسولوں نبیوں کا ذکر کیا گیا، اور جو جو ان پر آسانیاں ہوئیں، جو جو ان پر مصیبتیں آئی ان کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد آخرت کا ذکر کیا کہ وہاں پہ آخری زندگی میں ہمیں کیا کیا نعمتیں ملیں گی، اور اپنے غضب کا ذکر کیا کہ اس کے غضب سے، اپنے غضب سے ہمیں کیسے ڈرایا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میری کتاب ہے حکمت والی، قرآن حکیم، نہیں کوئی شک اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ میری بہنوں، پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جب وہ کوئی کام کرتے ہیں، کام کرنے لگتے ہیں، تو کوئی ایسا کام جو جیسے کوئی ہمارے منہ سے جھوٹ نکلتا ہے تو ہمارے دل میں ایک دم یہ بات آتی ہے کہ یہ تو میں سچی بات نہیں ہے، یہ جھوٹی ہے، تو ہمیں بہت ڈر لگ جاتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ تو جب ہمارے دل میں کوئی غیبت آتی ہے، جب ہمارے دل میں کوئی بے ایمانی کی نعوذ باللہ بات آ جاتی ہے، کوئی بے شرمی کی بات آ جاتی ہے، کوئی حد کے باہر والی بات آتی ہے، تو پھر ہم کیا ایک دم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل پر اپنا اور اپنے نبی کا نام لکھ رکھا ہے، تو ہمارے دل میں جب یہ بات آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے انسان، اگر تو اتنے گناہ کر لے، اتنے گناہ کہ پہلے زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک تیرے پہاڑ لگ جائے تیرے گناہوں کا، لیکن اگر تو ایک دفعہ توبہ کرتا ہے تو میں اتنا رحمان الرحیم ہوں، وہ پہلے ہی اللہ نے اپنی صفات بیان کر دی کہ میں وہ سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ھدی للمتقین، اللہ کہتے ہیں یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ جو گناہ تو کرتے ہیں، میں نے انسان کو بشر بنایا تو اس کے ساتھ، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو میری بہنوں بنایا تھا، اللہ تعالیٰ کو آٹا، اللہ تعالیٰ نے آٹا مٹی کو منگایا زمین سے، مٹی کو منگانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 مقرب فرشتے ہیں، باری باری سب کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ، اور جب وہ مٹی لینے آتے تو مٹی چیخو پکار کرتی، پھر وہ واپس چلے جاتے اور کہتے اے اللہ کریم مٹی تو ہمیں ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ سب سے اینڈ پہ اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو مٹی نے بہت چیخو پکار کی، لیکن وہ اس کو اٹھا کر تو لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اسرائیل تو نے کیسے مٹی کو اٹھایا؟ جبکہ جبرائیل امین، میکائیل امین، اسرافیل امین جو گئے تو انہوں نے یہی کہا کہ مٹی نے بہت شور کیا، تو آپ نے کیسے اس کو اٹھا لیا؟ اللہ پاک نے کہا آپ نے جیسے ہی اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دی تو میں نے مٹی کو اٹھا لیا وہاں سے، تو میں وہ چیختی پکارتی رہی لیکن میں نے اس کو اگنور کر دیا اور میں وہ مٹی لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا، پھر اس کے اندر روح پھونک دی، پھر اس کے اللہ نے یہ سارا سلسلہ کرنا تھا کہ دنیا بنانی تھی، کیونکہ اللہ نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بنایا، اللہ نے ان کا نور سب سے پہلے بنایا، اپنے نور سے نکال کر نور بنا دیا۔ اسی لیے تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بیٹھے ہیں تو حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا کہ اے جبرائیل امین آپ فرمائیے کہ آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین کہنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری اگر 1000 جانیں ہوں تو میں آپ پر قربان کر دوں، مجھے اپنی عمر مبارک کا نہیں پتا، ہاں صرف اتنا پتا ہے کہ جب اللہ نے مجھے بنایا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک چمکتا ستارہ پہلے سے موجود تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل امین اگر میں کہوں کہ وہ ستارہ میں تھا، تو جبرائیل امین کہنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، 1000 جانیں ہوتی تو آپ پر قربان کر دیتا، بے شک یہ بالکل سچ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے آپ کا ہی نور پیدا کیا تھا۔ بنانے کے بعد میری بہنوں، جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی حضرت آدم علیہ السلام پر، کے اندر روح پھونکی، انسان بنایا، اپنا ہاتھ
अपना हाथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक पर फेर कर कहा कि आदम तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो, अब देखो अब मैंने तुम्हारी आंखों में नूर डाल दिया है, तुम्हारे जिस्म में इतनी ताकत डाली है कि जाओ और घूमो फिरो। ये भी मेरी बहनों सूरह बकरा का पहले जो सूरह बकरा है उसका ही तर्जमा है ये। तो जाओ फिरो जमीन में। अल्लाह ने कहा कि जाओ देखो मेरी जन्नत, देखो जाके मैंने तुम्हें बनाया इतना खूबसूरत, और देखो अब मेरी जन्नत कितनी खूबसूरत है। जब जन्नत में सैर करवाई गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाहिश की, कहा कि ए अल्लाह करीम, जब मैं तेरी जन्नत को देखता हूँ तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। अल्लाह जी मुझे मेरे साथ कोई ऐसा साथी हो कि जब मैं तेरी जन्नत को देखूं, जब मैं तेरे नजारों को देखूं तो मैं उसके साथ शेयर कर सकूं। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ के बदले में उनको हव्वा अलैहिस्सलाम अता फरमा दी। और दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जो अल्लाह ताला ने बनाया वो मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया। तो मियाँ बीवी जब उनको बना दिया तो वो फिर आप एक दूसरे के साथ अपना दुख सुख शेयर करते थे, एक दूसरे को बताते थे। इसी तरह शैतान को जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह जी आप ये क्यों बना रहे हैं, हम तो आपकी तस्बीह बयान करते हैं, हम हर वक्त आपका जिक्र बुलंद करते रहते हैं, तो अल्लाह पाक ये क्या आपने बनाया आदम अलैहिस्सलाम को, ये क्यों बनाया। अल्लाह पाक ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और जब सजदा करवाया तो सब फरिश्तों ने सजदा कर लिया, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने उसको दुत्कारा हुआ कह दिया। मेरी बहनों जब भी हम कोई भी काम करें तो शैतान हमारे अंदर हाइल होकर हमें उकसाता है, हमें तकब्बुर करवाता है कि हम बहुत बढ़िया हैं, हम ये महफिल कर रहे हैं, हम बहुत बढ़िया हैं, अल्लाह की तौफीक से मेरी बहनों कर रहे हैं। अल्लाह का लाख हजार शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी, अपने चुने हुए लोगों में रख लिया। तो अब हमने शैतान मरदूद को अपने से दूर करने के लिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बार बार पढ़ना है कि ऐ शैतान मरदूद, तू तो सबसे पहला हमारा दुश्मन है, तू नहीं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया था। तो हर वक्त ये दुआ करनी है कि अल्लाह हमें इस शैतान शर से महफूज फरमा ले। अल्लाह पाक इसकी शैतान शर से हमें हमारी नस्लों को महफूज फरमा। हुदल्लिल मुत्तकीन, हदायत है परहेजगारों के लिए। वो परहेजगार, अल्लाह ताला परहेजगारों का जिक्र कर रहे हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो ईमान लाते हैं गायब पर। अल्लाह ताला को हमने नहीं देखा, हम किसी ने भी नहीं देखा अल्लाह ताला को, लेकिन जब नबी और पैगंबर उतरते रहे तो वो अल्लाह का पैगाम ही देते रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की प्रचार होता था। जो कोई नबी और पैगंबर और अल्लाह का नेक वली जब भी उठता तो वो यही लोगों को तबलीग करता कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। कभी कोई आग की पूजा कर रहा है, कोई मुजस्मों की पूजा कर रहा है, कोई मतलब मुख्तलिफ तरीकों से वो ढूंढ रहे हैं। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब आग को देखा तो कहा कि ये मेरा रब होगा, जब वो बुझ गई तो कहा ये नहीं हो सकता, जब सितारे को देखा तो कहा ये मेरा रब होगा, जब वो सितारे भी खत्म हो गए रात को तो कहा नहीं ये मेरा रब नहीं हो सकता। फिर जब वो सूरज निकला, सूरज को देखा तो उसको कहा कि ये मेरा रब होगा। फिर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहा नहीं, मेरा रब तो वो है जो अल्लाह है, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली वो चीज है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। पूरी कायनात में मेरी बहनों कहीं भी चले जाओ, कहीं जगह छुप के बैठ जाओ, 7 समंदरों के अंदर चले जाओ या जमीन के अंदर भी हमें जगह मिले तो वहां पर भी जो हमारा रब है वो मौजूद है, हर वक्त हमें देख रहा है, हमारी हर बात को नोट किया जा रहा है। दुनिया में अब ये चीजें आई हैं मेरी बहनों, और अल्लाह ताला ने पहले दिन से हमारे साथ रिकॉर्डर भी लगा दिए और हमारी तस्वीरें भी बन रही हैं और हमारे नामा इमाल भी लिखे जा रहे हैं, और हर चीज का अल्लाह ने सिस्टम अपना बना के रखा हुआ है जो हर एक इंसान के साथ, जैसे कहते हैं कि अभी चिपे लगा देंगे और जहां कहीं आप जाओगे तो वो उनको पता चलता रहेगा, जो आप करोगे उनको पता चलेगा, जो आप बोलेंगे वो उनको पता चलेगा। तो क्यों नहीं हम ये देखते कि मेरे रब ने जब हमें पैदा किया उससे पहले ही हमारे अंदर चिपे लगा दी थी। तो वो हर चीज जो है वो हमें देख भी रहा है, हमारी नोट भी हो रही है,
ہماری ہر حرکت پر نظر ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ ہیں متقی جن کو پتا ہے کہ میں ہر وقت ان کے ساتھ موجود ہوں. جب ان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ جی مدد کر دیجئے, اللہ جی میری تکلیف کو دور کر دیجئے. جب ان کو کوئی راحت ملتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, میرا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے, میں کس قدر مصیبت میں تھی, تو نے مجھے نجات عطا کر دی. اور جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ میرا شکر ادا کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں, جن کو کوئی گناہ کرتے وقت بھی ڈر لگتا ہے, اور جب نعمت میری ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرنے والے میرے بندے ہیں, یہ پرہیزگار. الذین یؤمنون بالغیب, اور وہ لوگ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, تو پھر جنہوں نے مانا تو دیکھیے میری بہنوں وہ کہاں سے کہاں چلے گئے. آپ بلال حبشی کی طرف ہی دیکھ لیجئے, کتنے کیا غلام تھے, چکی پیستے تھے, راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں, ان کی ایمان کی حالت دیکھیے کہ جب وہ ایمان لے آئے, ایمان لانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا, ایک دن صحابہ کی محفل لگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پیچھے بیٹھتے تھے آ کر, تو آپ مسکرانے لگ گئے. سارے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں, 4 یار بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب آپ مسکراتے تو پھر صحابیوں کو ہوتا کہ کوئی یا تو وحی آئی ہے یا اللہ کا حکم آیا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر مسکراتے نہیں تھے, سنجیدہ رہتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی وحی کے منتظر رہتے تھے. تو اس طرح سے آپ مسکرانے لگے تو صحابیوں 4 یاروں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, آپ بتائیے آپ کیوں مسکرائے ہیں. کہنے لگے کہ میں اگر بتاؤں گا تو آپ لوگوں کو برا نہ لگ جائے. صحابیوں نے کہا نہیں, 4 یاروں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ سب سے پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ, سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے انسان جو ہوں گے وہ حضرت بلال حبشی ہوں گے. تو میری بہنوں یہ ہیں وہ سعادتیں جو عشق کے بدلے میں ملتی ہیں, جو سچی محبت کرنے کے بدلے میں ملتی ہیں, جو آنسو بہانے کے بدلے میں ملتی ہیں, جو ڈرنے کے بدلے میں ملتی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت رونے سے ملتی ہیں. یہ ہیں وہ سعادتیں. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کی طرف دیکھا اور کہا کہ بلال تم جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے انسان ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابیوں نے کہا یہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے بھی پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور فرمانے لگے ہاں مجھ سے بھی پہلے, کیونکہ جس اونٹنی پہ میں بیٹھا ہوں گا, جس سواری پہ میں سوار ہوں گا, اس کی جو لگامیں ہوگی وہ بلال حبشی کے ہاتھ میں ہوں گی, اور لگاموں والا پہلے داخل ہوگا کیونکہ سوار بعد میں داخل ہوگا. اللہ نے کن محبتوں کا صلہ کیسے دیا. اللہ میرے اللہ ہمیں بھی ایسا ہی عشق عطا کر دے, ہمیں بھی اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا کر اللہ, ہمیں بھی اپنے ڈر میں رونے والی آنکھیں عطا کر اللہ, اپنے نبی کے عشق میں تڑپنے والے دل عطا کر دے اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور قائم کرتے ہیں نماز. اللہ جی تو نے نماز کا بہت ذکر کیا, تو نے نماز کا ہر جگہ پہ قائم کرنے کا حکم دیا ہے اللہ, لیکن ہم پھر بھی بھولے ہوئے ہیں اللہ. ہماری نسلوں میں اللہ پاک ہماری نسلوں کو نماز پر قائم دائم کر دے اللہ, ہماری نسلوں کو نماز کی طرف راغب کر دے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مت کہنا کہ یہ ہمارا رزق ہے. اللہ پاک ہمیں تو بتا رہے ہیں کہ وہ رزق جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرتے ہو, کیونکہ جب میں رزق کسی کو دیتا ہوں, دولت کی اتنی محبت اس کے اندر ڈال دیتا ہوں کہ اس کا دل نہیں کرتا خرچ کرنے کو. میری بہنوں اگر ہم دیکھیں تو چند دن کی زندگی, مسافر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو ہمیں کچھ یاد نہیں کہ کہاں کچھ کیا رکھا تھا, پتہ نہیں بتانے کا بھی وقت ملتا ہے یا نہیں ملتا. کچھ
بچوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ماں یا باپ کے یہ اکاؤنٹ تھے، یہ ساتھ تھے. ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملنا کہ ہم نے اٹھ کے بتا دینا ہے کہ میری فلاں چیز وہاں دھری ہوئی ہے. وہی زندگی میں کام آئے گا جو ہم اپنے ہاتھ سے سرچ کر کے جائیں گے. اپنے ہاتھ سے کسی کی، جب کسی حاجت مند کی کوئی بھی حاجت کوئی پیش کر دے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کس حال میں تھا، اس نے تم سے مانگا ہے، تم نے اس کو دے دینا ہے. کیونکہ اللہ بھی نہیں دیکھتا اپنے بندوں کی طرف کہ جس حال میں بھی وہ مانگتے ہیں اللہ جھولیاں بھرتا رہتا ہے. تو اللہ کی یہ روش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں بھی بہت بندوں میں منتقل کی ہے کہ جب کوئی سوالی آتا ہے تو اس کو در سے خالی نہیں جانے دینا، چاہے اپنی روٹی بھی اٹھا کے اس کو دے دیں. تو یہی تو میری بہنوں متقی لوگوں کا، پرہیزگاروں کی یہی تو نشانی ہے کہ خود دکھ میں رہتے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق کا دکھ نہیں دیکھتے. احسان کرتے رہا کریں تاکہ اللہ کی ذات ہم پر احسان کر دے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو اتارا ہے ہم نے ان کی طرف، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو اس سے پہلے تھے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یعنی کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ جزا و سزا کے دن پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہر ایک چیز سے ہمیں آگاہ کرے گا. تو اس لیے وہ ڈر کر ہمیشہ اللہ کی زمین پر صلح کرنے والے لوگوں میں رہتے ہیں. وہ کبھی بھی فساد کرنے والے لوگوں میں شامل نہیں ہوتے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے. واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں فلاح پانے والے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جن لوگوں کے اندر، یہ متقی کے اندر تمام صفات ہیں، کیا وہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے سوا نہ ہمیں کسی نے سکھ دینا ہے نہ ہمیں کسی نے دکھ دینا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کو کوئی بندہ نہیں روک سکتا، کوئی دور نہیں کر سکتا. ہاں اگر ہمارے کسی بہن بھائی کو تکلیف ہے تو ہم اس کے پاس بیٹھ کے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر کے اس کی دکھ درد کو سن سکتے ہیں، لیکن دور نہیں کر سکتے، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. تو اسی طرح میری بہنوں، اللہ نے نشانیاں بتا دی اور غیب پر یقین رکھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں اور جو ایمان والے متقی لوگوں کی نشانی ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کتابوں پر جو اللہ نے پہلے نبیوں رسولوں پر اتاری تھی اور جو اللہ نے ہمیں عطا کی، اپنی حکمت والی قرآن مجید جو ہمیں عطا کیا ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ایمان والے، اپنے رب کی طرف سے بخشے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ کے قریب ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور انہی لوگوں کو ان کی تمام اچھائیوں کا بدلہ دیا جائے گا. اے کریم اللہ، اے رؤوف رحیم اللہ، آج تیری بارگاہ میں جو ہم نے قرآنی آیات پڑھی ہیں میرے مالک، اتنی پیاری تیرے سورہ بقرہ کا آغاز ہے. اللہ پاک اس میں جتنی صفات تو نے متقیوں کی عطا کی بیان کی ہیں، اللہ پاک وہ ساری ہم سب مسلمانوں کے، ہمارے بچوں کے، ہمارے دلوں میں وہ ساری صفات بھر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں عشق نبی کو اجاگر کر دے اور ہمارے دلوں میں اپنا نور اور ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ بہت اچھا بیان، ماشاءاللہ جزاک اللہ ہے. اب میں دعا سے پہلے سسٹر حلیمہ سے کہتی ہوں وہ آئیں اور سلام پیش کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر صوفیہ جی. میری کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں اس لیے صرف 2 اشعار ہی سلام کے. جزاک اللہ. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا
غم کے مارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، اور تارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، بے سہارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ دعا سے جانے سے پہلے میری بہنوں میں آپ سب کو جیسے کہ پتہ ہے، ہمارا 29 سسٹرز کا میلاد ماشاءاللہ فرسٹ میلاد 27 فیبروری کو ہو رہا ہے مسز آگا میں، بہت پیارا ہال ہے۔ تو میں آپ سب بہنوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ سب ضرور ادھر تشریف لائیے گا، پورے انٹیریو میں سے جتنے بھی جی ٹی اے میں سے جتنی بھی بہنیں چاہے دور ہیں، چاہے آپ مارک ڈاؤن کر لیں پلیز، 11 to 3 سنڈے کا دن ہے،
تو ماشاءاللہ یہ امتی سسٹرز کا فرسٹ میلاد ہے. آپ سب آئیں گی تو ہماری رونق بڑھے گی. ہم بہت چیزیں ہم لوگوں نے آپ سے سیکھنی ہے, بہت چیزیں. آپ آئیں, ہمیں سجیشنز دیں. ماشاءاللہ آپ بہت, میں کہتی ہوں محفل میں تشریف لائیے گا. ایوری ون تھینک یو, جزاک اللہ خیر. اب میں دعا کے لیے وجیر بینا سے کہتی ہوں کہ آپ آئیں اور دعا کریں. جزاک جی اللہ. ساری میری بہن نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیجیے اور قبلہ رو ہو کر بیٹھیے. اور جمعے کا دن ہے اور درود شریف بھی پڑھیں اور پڑھتی بھی رہیں. اللہ تعالیٰ درود شریف کی برکت سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے, ہمارے سینوں کو کھول دے اور قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑ دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ساری میری بہنیں بھی الحمد شریف پڑھ لیں تاکہ میری ملت کر دے, پھر اس کا بھی ثواب ہم تمام جو دنیا سے چلے گئے ان کو بخشیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرات هم یوقنون اولئک علی ہدی من ربهم واولئک هم المفلحون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وجمال سيدنا محمد وكمال سيدنا محمد وذريات سيدنا محمد وشهيد سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك واكرم لبيك وان يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدين مع القرب والاخلاص والاستقامات بلطفك وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین.
सुब्हुन क़ुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकतु वर्रूह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम या नूर समावाति वल अर्दि या ला इलाहा इल्ला अंत अलैक तवक्कलतु व अंत रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली बिहुरमाति हाज़िहिल अस्माइ वस्रिफ़ अन्नि दुर्रा व बला वल हुमूम वल गमूम वल जमीअल आफ़ात व मिन औलादि व बाइ व उम्महाति व इक़राबाइ व अशीराति फ़इन्ना अलैका फ़ी जमील अमूरि एतमादी वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व स्वहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना ला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादिक। अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़िल मौत फ़ीमा बादल मौत इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। रब्बिग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रिना व क़िना अज़ाबल हश्रिना व क़िना अज़ाबल कर्ज़िना व क़िना अज़ाबल मर्ज़िना व क़िना अज़ाबल फ़ितनतद दिजाल व क़िना अज़ाब वक्त पुस्सरात व क़िना अज़ाब वक्त निज़ा व क़िना अज़ाब वक्त नकीरैन व क़िना अज़ाबल मीज़ान व इदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अस्तुरना बिसित्रिकल जमील अल्लाहुम्मा अस्तुरना बिसित्रिकल जमील अल्लाहुम्मा अस्तुरना बिसित्रिकल जमील। अल्लाहुम्मा अश्फी मर्ज़ना या शाफ़िअल अमराज़ अल्लाहुम्मा अश्फी मर्ज़ना या शाफ़िअल अमराज़ अल्लाहुम्मा अश्फी मर्ज़ना या शाफ़िअल अमराज़। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा फ़रिजना बिदुख़ूलिल क़ब्रि वख्तिम लना बिल खैरि व ज़फ़रि वग़फ़िर लना व लिवालिदैना वल जमील मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह करीम, जो हम गुनाहगार बदकार सियाकार ने तेरी महफ़िल पाक सजाई है अल्लाह पाक, ये उम्मती सिस्टर हैं जो हमारी सारी बहनें अल्लाह इस प्लेटफॉर्म पर बैठी हैं अल्लाह पाक, अपने अपने घरों में बैठकर अपने हाथों को बुलंद किए हुए हैं, निगाहों को झुकाए, दिलों को तेरे सामने पेश किए। इलाहुल आलमीन, ये जिस्म खाकी तेरी इबादत के काबिल भी नहीं, ये अल्लाह पाक आंखें तेरी रोने के काबिल भी नहीं, हमारी आंखें अल्लाह ये दिल तेरे इश्क के काबिल भी नहीं, लेकिन या मुफत्तिल अबवाब, ए खोलने वाले, ए दरवाजों के खोलने वाले अल्लाह, या मुसब्बिबल अस्बाब, ए सब असबाब पैदा करने वाले हमारी जिंदगियों में, या मुकल्लिबल कलूबि वल अबसार, ए हमारे दिलों को हमारी निगाहों को मोड़ने वाली अल्लाह, या ग़ियासुल मुस्तगीसीन, ए फरियाद सुनने वाली अल्लाह, या दलीलुल मुतहय्यरीन, और ए राह बताने वाले हैरानों के, या मुफर्रिल महज़ूनीन, ए फरहत देने वाले, गम के वक़्त हमें फरहत देने वाले अल्लाह, अगिस्नी, हमारी फरियाद सुन ले, अगिस्नी, हमारी फरियाद सुन ले, अगिस्नी, हमारी फरियाद सुन ले। तवक्कलतु अलैका या रब्बी, भरोसा किया, हमारा सारा भरोसा, हमारा यकीन अल्लाह पाक, हमारा एतमाद अल्लाह पाक, हमारी हर चीज तेरे सामने है और अल्लाह तुझ पर ही सारे भरोसे हैं। वफ़ज़्तु अम्री अलैका अमरी, और अल्लाह मेरे सारे काम तेरे सुपुर्द हैं। इस खाकी को अल्लाह पाक, इन नाचीज बंदियां जो तेरी बारगाह में बैठी हैं, हम सब की हाजिरी को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह पाक, हम सब का बैठना, सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह,
یا رزاق یا فتاح یا کریم، اے روزی کھولنے والی اللہ، اے روزی کا دروازہ کھولنے والی اللہ، اے رحمتوں کے دروازے کھولنے والی اللہ، اے کریم اللہ، اے سخی اللہ، یا ارحم الراحمین اللہ۔ اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ پاک آپ نے خود فرمایا ہے جہاں تیرے بندوں کی محفل ہوتی ہے وہاں فرشتے سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس وقت فرشتے اپنے قلم اور کاپیاں لے کر بیٹھے ہیں اللہ ہمارے نام لکھنے کے لیے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں ایسا درد عطا کر دے دعا کے وقت اللہ، وہ ہماری تمام حاجات لکھ کر اپنے تیرے پاس لے جائے۔ اللہ یہ جمعے کا دن ہے، بڑا قبولیت کا ٹائم ہے، اللہ ہماری بندیوں کی حاضری قبول فرما لے۔ اللہ بہت گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، بچپن سے لے کر اب تک جانے انجانے میں جو گناہ کی اللہ سارے معاف فرما دے۔ جو چغلیاں کی، غیبتیں کی، اللہ پاک ایک دوسرے کے حق مارے، یا اللہ پاک اپنے والدین کی نافرمانی میں کچھ کام ہو گیا، اللہ پاک یا اپنے بہن بھائیوں کی نافرمانیاں ہو گئی، یا اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکیاں ہو گئی، یا اہل و عیال سے، یا آس پڑوس سے، یا اللہ سہیلیوں سے، یا بہنوں سے، اللہ جتنے رشتے جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں اگر ان سے ہمارا کوئی بھی عمل ایسا جو تجھے ناپسند آیا تو اللہ اس محفل کے صدقے آج وہ سارے عمل اللہ رد کر کے اللہ پاک ہماری بخشش فرما دے، ہمیں سچا توبہ کرنے والا بنا دے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے حی القیوم اللہ تیری بارگاہ میں تیری بندیاں ہاتھ بلند کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہیں اللہ، مرنے سے پہلے شکر ہے تو نے ہمیں موقع دے دیا اپنے گناہوں پر نادم ہونے کا، اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کا، اللہ پچھتانے کا۔ اللہ پاک تو ہماری سچی توبہ قبول کر لینا اللہ، تو ہمارا راضی ہے اللہ۔ جب ماں کو بھی 2-4 دفعہ بچہ کہتا ہے تو ماں کو دل میں رحم بھر دیا تو نے اللہ، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے، تو نے ہمیں پیدا کیا اللہ، ہماری سچی توبہ قبول فرما لے۔ اللہ پاک اس محفل پاک کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو، نبی پاک کے ازواج مطہرات 4 یار صحابہ کرام صحابیات 1,24,000 پیغمبران اسلام، خاص و خاص حضرت علی شیر خدا، حضرت فاطمہ خاتون جنت، حضرت امام حسن حسین، 72 شہداء کربلا، 14 معصوموں کی روحوں کو ہدیۃً تحفۃً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ پیران پیر غوث اعظم کی روح پاک سے لے کر تمام اولیاء کرام، مسکندر شہید، کتب، برگزیدہ ہستیاں، بندے، کل مومنین مومنات جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ پاک، اپنے نبی کے صدقے میں اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ ہم سب کے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، اہل و عیال سے اور خاص و خاص دعا کے لیے مسرت بہن کی جو پھپھو جان آج ہی وفات پائی ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند کر کے ان کو قبر میں ڈالنے سے پہلے ہی ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ الہ العالمین جتنے ہم سب کے بہن بھائی، رشتہ دار، والدین اللہ پاک تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ پاک ان سب کی بخشش فرما دینا۔ الہ العالمین یہ ہمارے جتنے گروپ ہیں اللہ پاک، یہ ہمارے عاشق رسول کا گروپ ہے اللہ پاک، یہ رحمت العالمین گروپ ہے، تجوید گروپ والے ہیں، کریمہ گروپ ہے، بھائی ساجدہ کا گروپ ہے، سکینہ درود ہے، اللہ کاشفہ تجوید اور ترجمے کا گروپ اور تفسیر کا گروپ ہے، اور اللہ العالمین جتنے امتی بہنوں سسٹرز کا جو گروپ ہے اللہ پاک، ان میں جتنے لوگ شامل ہیں اللہ ان کے والدین، ان کے اہل و عیال سے جتنے وفات پا چکے ہیں اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ الہ العالمین اہل قبرستان میں جن کا کوئی ہاتھ بلند کر کے دعا مانگنے والا نہیں اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے۔ اللہ تیرا احسان، تیرا کرم ہمارے اوپر ہو گیا کہ ہمیں تو نے ہاتھ بلند کر کے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنایا ہے، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ اللہ ہماری بیٹیوں بیٹوں کو اللہ پاک اپنے ساتھ جوڑ لیجئے، اللہ پاک اپنے ساتھ جوڑ لیجئے، ان کو نمازی بنا دیجئے، ان کو قرآن کے حفاظ بنا دیجئے، ہماری نسلوں میں قرآن کے حفاظ بنانا۔ اللہ ان کو دین کا دائی بنا دے ہمارے بچوں کو، اللہ پاک ہمارے بچوں میں دین کوٹ کوٹ کر بھر دے، اللہ پاک اپنا دار اور اپنے نبی کا عشق بھر دے۔ اللہ ہم جو نسلیں تیار کر رہے ہیں ہم صحیح تربیت نہ کر سکے، اللہ پاک تو اپنے نبی کے صدقے ان ماؤں کی اللہ دلوں سے اٹھی ہوئی دعاؤں کے صدقے ان بچوں میں ایسی محبت عطا کر دے، اللہ دین کی طرف ان کو راغب کر دے۔ اللہ جو بچیاں بچے جوان ہیں ان کے لیے اچھے بار عطا فرما،
اللہ پاک جو والدین پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ الہ العالمین اپنے نبی پاک کے صدقے میں جتنی میری بہنیں ہاتھ بلند کر کے بیٹھی ہیں، حاجات لے کر بیٹھی ہیں، آج جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے میں اور پیارے مہینے رجب المرجب کے سلسلے میں اللہ پاک ان کی تمام حاجات، ان کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر کر یہاں سے اٹھانا۔ اللہ ہماری زبانوں میں ایسا اثر عطا کر دے کہ اللہ جو تو نے اپنے متقی لوگوں کو دیا تھا، اللہ پاک ہمیں بھی ان متقیوں میں شمار فرما لیجئے، ہمیں بھی اپنا دوست بنا لیجئے، اللہ ہمیں بھی اپنا دوست بنا لیجئے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ جی ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ ہمیں آئندہ زندگی جتنی رہ گئی ہے اللہ صحت تندرستی کی عطا فرمانا۔ اللہ جن گھروں میں جو مصیبتیں بیماریاں ہیں دور فرما دے، گھروں میں ہسپتالوں میں ICU میں جتنے مریض پڑے ہیں اللہ سب کو شفائے رحمت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جسموں میں جتنے روگ ہیں ان کو ظاہر نہ کرنا، جتنی زندگیاں ہیں دنیا میں چلتے پھرتے رکھنا، اللہ چارپائی کا بندیوان نہ کرنا، محتاجی نہ دینا، اللہ پاک اعضاؤں کو سلامتی دینا، آنکھوں کے نور کو اللہ مرتے دم تک قائم و دائم رکھنا۔ اللہ بد کی بدی، حاجوں کے حسد، برے وقت، بری نظر سے ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ ہماری بچوں پر خاص رحم اور کرم کی نظر فرما، ان کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے راستہ فرما، اللہ پاک ان کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، دین اور دنیا کا علم عطا فرما، اللہ اپنی تمام خزانوں سے ان پر نعمتیں ڈھیل دے۔ الہ العالمین اپنے نبی کے صدقے میں اللہ ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار جہاں جہاں پاکستان میں، یہاں جہاں پردیسوں میں بھی آباد ہیں ان سب کی خیر فرما دے۔ اللہ پاک بد کی بدی، حاسدوں کے حسد، برے وقت، بری نظر سے ہم سب بہن بھائیوں کو محفوظ رکھنا۔ اللہ پردیس میں جتنے مسلمان ہیں ہم ایک دوسرے کا محبت کے ساتھ رہنے اور اللہ پاک ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمانا۔ ہماری بہن فریدہ کی بیٹی کی آج شادی ہے، اللہ پاک اس کو خیر و عافیت سے عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رخصت فرمانا۔ ہماری بچیوں کے اچھے نصیب کھولنا، ہمارے بچوں کے اچھے نصیب کھولنا، اللہ نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمانا، نیک بچیاں بیٹوں کے لیے اور نیک بچے بیٹیوں کے لیے عطا فرمانا۔ اللہ ہمارے خامدوں کی روزی رزق میں، زندگیوں میں، ہمارے بیٹوں کی روزی رزق زندگیوں میں اضافہ فرمانا۔ الہ العالمین عثمانی زمینی آفات جو ہمارے اوپر آ رہی ہیں اللہ ان سے ہم سب کو محفوظ فرما لینا۔ اللہ پاک اگر کوئی آفت آتی ہے تو اللہ پاک اس کو ہم سے دور فرمانا۔ اللہ پاک ہمارے نیزہ کے وقت کو آسان کرنا، موت کی سختی کے وقت ہماری مدد کرنا، اللہ پاک مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا۔ الہ العالمین اللہ اپنے نبی پاک کے صدقے میں اپنے گھر کا، اپنے نبی کے روزے کا ہمیں دیدار عطا فرمانا، اپنے گھر کا طواف ہمیں بار بار زندگی میں عطا فرمانا۔ دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے، یہاں تیری رحمت دن رات برستی ہے۔ ہم سب کی آنکھوں کو مرنے سے پہلے، بند ہونے سے پہلے اس کا دیدار عطا فرمانا۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جتنے تیرے مجبور بندے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، راستوں سے بکھرے ہوئے ہیں، بچھڑے ہوئے ہیں، اللہ سب کو ملا دینا۔ اللہ بگڑے ہوئے ہیں ان کو سوار دینا، جن کی بچیاں بچے راہ راست سے بگڑ گئے ہیں اللہ پاک کو ان کو راہ راست عطا فرما دے۔ الہ العالمین والدین کو ٹھنڈا فرما دے، ہمارے والدین کی روحوں کو ٹھنڈا فرمانا۔ الہ العالمین جتنے ہم سے بچھڑ گئے ہیں ان کی روحوں کو ٹھنڈا فرمانا۔ اہل قبرستان پر اللہ اس دعا کے صدقے میں اگر کوئی عذاب ہے تو دور فرمانا۔ اللہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں، ہمارے دل اور زبان اس بات کی گواہی دے رہے ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جنہوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا اور جنہوں نے ہوسٹ کیا، جنہوں نے پورا ساتھ دیا، اللہ پاک ان پر خاص رحم فضل اور کرم کی بارش فرمانا۔ ہمیں اسی طرح دین کے ساتھ جوڑ کر رکھنا، جو اچھی بات ہے اللہ وہ بہت بڑا صدقہ ہے، ہمیں وہ کھلانے کی اور خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہمارے یہاں مدفن مدینے میں بنا دینا اور منہ پہ جاری ساری کر دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو مانگا ہے عطا کر دے، جو سینوں میں نہا رہ گیا وہ بھی عطا کر دے۔ اے کھلے خزانوں کے مالک، کھلے ہاتھوں کے مالک اللہ، کھلے ہاتھوں سے ہمیں رزق عطا فرما۔ اللہ کسی کو بھی جو پاکستان میں بہن بھائی محتاج ہیں، اللہ پاک کم روزی والے ہیں، اللہ اپنے خزانوں سے روزی کے دروازے کھول کے اللہ سب پر آسانیوں کا معاملہ کر دے، اللہ فراغی رزق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ،
الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب رب العالمین۔ العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، بہت مزہ۔ ونس اگین میں ساری بہنوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ آئیں اس محفل میں، تو ماشاءاللہ آپ کے آنے سے رونق دوبالا ہو گئی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اب میری سسٹر کچھ کہنا نیکسٹ، ہمارے کوئی محفل میلاد ہوتی ہے تو وہ اپنی محفل نیکسٹ جمعے کو انہوں نے ہوسٹ کرنی ہے، وہ اپنے محفل کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں سسٹر حلیمہ۔ جزاک اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جزاک اللہ کثیرن کثیرن کثیر آپ سب کا جوائن کرنے کے لیے جزاک اللہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایوری ویک ہم سب کی ڈفرینٹ ٹرن ہوتی ہے، آج صوفیہ جی کی تھی، نیکسٹ ویک میری ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم پورے ٹائم پہ 12 بجے اپنی محفل کا آغاز کر دیں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ نیکسٹ ویک جو ہے وہ ہماری نارتھ امریکہ کی موٹیویشنل اسپیکر ہیں ارم بنت صفیہ، ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ ان کا لیکچر، ان کا بیان جو ہے وہ پورے 12:30 پہ کینیڈا کے ٹائم 12:30 اور پاکستان انشاءاللہ 10:30 پہ سٹارٹ ہو جائے گا، تو پلیز آپ لوگ محفل پہ کو جو ہے وہ ٹائم پہ جوائن کریں، جزاک اللہ زیادہ خیر۔ سے زیادہ اپنے لوگوں کو بتائیں، کیونکہ ٹاپک جو ہے وہ ہمارا صبر اور شکر ہوگا، تو اس کے اوپر وہ ہمیں گائیڈ کریں گی، تو انشاءاللہ اللہ کے گھر پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے بشرط زندگی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اور میری کسی بہن نے کچھ کہنا ہو، کوئی بات کرنی ہو تو پلیز یو کین شیئر۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر حلیمہ۔ ناہید بات کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ سب حاضرین محفل کا بہت بہت شکریہ دل کی گہرائیوں سے، جزاکم اللہ خیر واسطہ جزا فی الدارین۔ کچھ معاملات کا صلہ، کچھ معاملات کا اجر اللہ سبحان ہمیشہ، جیسے کہ یہ تو ایک نیچرل بات ہے کہ وہی دیتے ہیں، ہم تھوڑا سا جب کسی کو صلاح دیتے ہیں، کسی کی بھی کاوش کو، تو وہ بہت اور ہی زیادہ اچھی آگے پھر پرفارمنس ہوتی ہے۔ یہ بچیاں بہت محنت کر رہی ہیں، آپ یقین کریں تمام حاضرین محفل کہ ہر بات پہ یہ اتنی سیریسلی اور اتنی ہر چیز کو، احادیث کو اور آیات مبارکہ کو کوٹ کر کے، اور کوئی چیز بھی فیک یا اس طرح سے وہ نہیں کرتی ماشاءاللہ، تو ان کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ اور ایک ریکویسٹ کہ ہماری ان پرسن محفل میلاد۔ السلام علیکم جی بسم اللہ باجی، کیسی ہیں؟ میں ابھی آپ کو فون کرتی، نماز کے بعد میں آپ کو فون کرتی۔ جی 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 حکم کیجیے، حکم۔ ہاں میں نے کہا میں کر لوں سلام آپ سے۔ بسم اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اساتذہ شبنم جی، آپ کا بے چینی سے اللہ انتظار تعالیٰ کریں گے ہم، آپ کو دیکھنے کا بہت شوق ہے اور بہت جذبہ ہے کہ آپ کو تو سنا بہت ہے، اب فیس ٹو فیس بھی دیکھیں، اور سب یہاں پہ ساتھ ہیں، عائشہ جی ہیں، بشرا ہیں، زیب ہیں، فہمیدہ جی ہیں، بہت سارے نام ہیں اسکرین کے اوپر ماشاءاللہ، تو سب کا بہت بہت شکریہ دل کی گہرائیوں سے۔ جہاں کہیں بھی کوئی ذکر کی محفل ہو، امتی سسٹرز کو ہمیشہ یاد رکھا کیجیے، اور ضرور ہمیں انوائٹ کیا کیجیے، اور ہمارے ساتھ بھی اس جمعے کی محفل میں بھی ضرور آیا کیجیے۔ اور سب سے ریکویسٹ ہے کہ محفل میلاد میں ہمارا پہلا ان پرسن ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ڈفرینٹ سٹیز میں ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، تو سب لوگ ضرور آئیے گا انشاءاللہ۔ شکریہ بہت بہت میری طرف سے، خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر صوفیہ۔